موسوی صاحب ہیں جو وہ مختلف لوگوں کے نام لیتے ہیں کہ ان سے کٹس مانگتے ہیں. آپ کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ قسم کی غور افشانی کی ہے. تو یہ اس میں دو چیز صرف میرا ایک ایڈ کو فکرہ کہ واٹ از ان کا کیا وہ ہے، کیا کہنا چاہیے کہ ان کا یہ مقصد کیا ہے، وائی از ہی ڈوئنگ دس؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے، سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ سارا سلسلہ شروع کب ہوا. جہاں تک طارق فواد ملک صاحب کی بات ہے تو یہ اس کمپنی کے براڈ شیٹ کے لوکل ایجنٹ کے طور پہ نامینیٹڈ تھے اس ایگریمنٹ میں، جہاں تک میری انفارمیشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ براڈ شیٹ کا پورا جو اس وقت مدعا ہے یہ پبلکلی کیسے ہوا، تو اس میں میں سمجھوں گا کہ ابھی آج کل کی ڈیٹ میں یہ کیوں اتنا زیادہ اچھلا. وہ سب سے پہلے نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی نے 2 ٹویٹس کیے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جی براڈ شیٹ کے کیس میں لنڈن کی ہائی کورٹ نے شریف فیملی کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی مزد میں کلین چٹ دے دی. یہ ان کی طرف سے ایک دعویٰ آیا تھا. تو اس دعوے کے جواب میں وہ جو موسوی صاحب کا انٹرویو کوئی اس کے 4 دن یا 5 دن بعد یوٹیوب کے اوپر نشر ہوا، جس میں انہوں نے کچھ باتیں کی اور جس میں انہوں نے اسپیسیفکلی بتایا کہ جی شریف خاندان سے متعلقہ کیا چیزیں تھیں اور کیسے یہ کلین چٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو انہوں نے اپنے دعوے کی ادائیگی کے لیے ان کی پراپرٹیز اٹیچ کرائی تھی، لیکن جب ان کی پیمنٹ ہو گئی تو انہوں نے خود جا کے عدالت سے اس کو ڈی اٹیچ کروا لیا. تو وہ تو سارا ایک مدعا ہی ختم ہو گیا. لیکن پھر اس کے بعد موسوی صاحب نے باقی جتنی باتیں کی اس کے اوپر ظاہری بات ہے دیٹ میڈ اے نیشنل نیوز، اور اس کے اوپر بات چیت ہوئی. جو انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے ایک تو کٹ کی بات 2 لوگوں کی. ایک ان کا الزام تھا، اور میں اس کو دہراؤں گا کہ یہ الزام تھا کیونکہ آف کورس وہ الزام کو پروو ہونا ہوتا ہے، کہ پہلا الزام یہ تھا کہ 2016 میں انہیں انجم ڈار نامی ایک شخص ملا جو اپنے آپ کو نواز شریف صاحب کا کوئی رشتہ دار، بھانجا، بھتیجا بتلاتا تھا، اور اس نے ان کو اس مقدمے کو دبانے کے لیے رشوت کی آفر کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2018 میں انہیں ایک جنرل ملک صاحب کوئی ملے جو نیب کی طرف سے تھے. اب پتہ نہیں وہ کون تھے، ریٹائرڈ تھے یا تھے بھی یا نہیں تھے. انہوں نے ان سے اس مقدمے کے خاتمے کے لیے اپنا حصہ ان سے مانگا. یہ ان کا دوسرا الزام. اور تیسری جو بات انہوں نے کچھ گل افشائی میرے بارے میں کی، وہ تو ایک بڑی اور طرح کی تھی. انہوں نے کہا کہ میری 2019 میں ملاقات ہوئی، اس پہ میں نے ان سے یہ جو ادائیگی ہونی ہے اس میں ڈسکاؤنٹ مانگا. یعنی کہ میں نے یہ کہا کہ آپ اس میں معاوضے میں کمی کر دیں تاکہ پاکستان کا کم نقصان ہو، اور جس کی میں نے فوراً تصدیق بھی کر دی کہ جی 2019 میں بالکل میں ان کو ملا، اور 2 دفعہ ملا، اور دونوں دفعہ مل کے میں نے ان سے یہی درخواست کی کہ جی آپ کا معاوضہ جو ہے یہ پاکستان کے وسائل سے بہت بڑھ کر ہے اور آپ اس میں کمی کریں. جس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی آپ ہمیں دوبارہ سے انگیج کریں. تو دوبارہ انگیج کرنے کے لیے میں نے کہا جی اس کا ایک پروسیس ہے، ماضی کی طرح نہیں ہو سکتا. آپ اپنی پوری ایک پروپوزل دیں گے، ہم اس کو ویو کریں گے، اور کیبنٹ کے سامنے جائے گی. اٹارنی جنرل ہیں، لا منسٹر ہیں، یہ پورا پروسیس ہوتا ہے، جس کے لیے وہ اختیار نہیں تھے کہ جی پہلے آپ معاہدہ کریں پھر ہم اس میں کمی کریں گے. تو اس وجہ سے پھر ہمارا اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی، ختم ہوگی. تو ان کی شکایت مجھ سے صرف یہ تھی کہ میں نے وہاں کھڑے کھڑے ساتھ نہیں کر دی کسی معاہدے پہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈسکاؤنٹ مانگا، آپ اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کو جو لوگ کٹ کا نام دے رہے ہیں، شہزاد اکبر صاحب، یہ انکوائری کمیٹی جو بنی ہے اگر یہ آپ کو بلاتی ہے آپ اس کے سامنے پیش ہوں گے، اور دوسرا آپ احتساب آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں. اس انکوائری کمیٹی کو جس کمیٹی نے ریکمنڈ کیا اس میں 3 دیگر فاضل وزیر تھے، آپ نہیں تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ 2 چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کٹ کی بات جن لوگوں نے کی تھی، میں ان کا نام لے دیتا ہوں، مریم اورنگزیب صاحبہ اور عظمیٰ بخاری، دونوں کو میں نے لیگل نوٹسز سرو کیے ہوئے ہیں، اور ان کو میں عدالت بھی لے کے جا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے میرے اوپر ایک الزام لگایا ہے. اس کو اب ان کو ثابت کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو ان کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. دوسرا، کمیٹی اگر بلائے گی تو بالکل میں جاؤں گا، جو بھی میں ان کی معاونت کر سکتا ہوں، اسسٹنس کر سکتا ہوں، اس کے لیے میں موجود ہوں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو منسٹیریل کمیٹی بنی تھی اس پہ مجھے بالکل شروع میں ڈالا گیا تھا، لیکن میں نے ریکویسٹ کی تھی پرائم منسٹر صاحب سے کہ کیونکہ اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ میں اس کمیٹی کا بھی حصہ نہ بنوں تاکہ زیادہ شفافیت نظر آئے. یہ کہ شہزاد اکبر صاحب کہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ براڈ شیٹ کو اس کے باوجود ابھی انگیج کیا گیا. نمبر 1 یہ والی گورنمنٹ کر رہی ہے انگیج. دوسرے یہ ہے کہ
ایک تاثر ہے کہ یہ اتنے پیسے جو ہیں اتنی عجلت میں ان کو کیوں ادا کر دیے گئے. کچھ تھوڑا سا اس کو مزید اس کی چھان پٹک ہوتی. یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو الزام اپوزیشن کی طرف سے لگایا جا رہا ہے کہ جیسے براڈ شیٹ کو حکومت والے آگے لے آئے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے حکومت والوں نے نواز شریف اور مریم کے خوابوں میں آ کے ان سے 2 ٹویٹس کروائے، جس سے یہ ایک سینٹر سٹیج پہ ایشو آیا، اور اس کے بعد پھر لندن سے ایک انٹرویو کروایا موسوی کا. تو یہ تو بالکل ہی ایک نامناسب سی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو براڈ شیٹ کو دوبارہ انگیج کرنا ہے، اس کا بھی کوئی فی الحال ایسی چیز نہیں ہے آن دا ٹیبل دوبارہ انگیج کرنے کی، بیکاز براڈ شیٹ تو لیکویڈیٹ ہو چکی ہے. براڈ شیٹ اس وقت ایگزسٹ بھی نہیں کرتی ہے. جو موسوی صاحب کا دعویٰ ہے 1 بلین کے بارے میں اور کچھ رقوم کے بارے میں جو سعودیہ سے ٹرانسفر ہو کے شاید کسی سنگاپور کا کہہ رہے ہیں، تو اس کو دیکھا ضرور جا رہا ہے، لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ براڈ شیٹ کو انگیج کیا جائے. تیسری جو چیز ہے جو آپ نے لاسٹ میں کی، وہ دوبارہ اگر مجھ سے جی اچھا، ایک $1 بلین اکاؤنٹ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، وہی سنگاپور والا جو جی سنگاپور والا، لیکن وہ موسوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ نام جو ہیں وہ کون صاحب ہے اس کا نام حکومت ہی بتا سکتی ہے، حکومت پاکستان ہی بتا سکتی ہے، اور حکومت کو پتہ ہے. تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے یہ کس کی ہیں جو $1 بلین وہاں پہ پیسے ہیں اور جس کی کھوج لگائی براڈ شیٹ نے؟ دیکھیے، یہ تو اب پتہ نہیں وہ کس طرح سے کہتے ہیں کہ حکومت ہی بتا سکتی ہے. دیکھیے، ہمارے ساتھ اس وقت مختلف ملکوں میں انفارمیشن شیئرنگ کے معاہدے ہیں. تو اپنے نام کے اوپر تو کسی بھی سیاسی شخص نے پیسے نہیں رکھے ہوتے. اس نے کسی نہ کسی کمپنی کے نام کے اوپر یا کسی نہ کسی کوئی کارپوریٹ ویل بنائی ہوتی ہے. اپنے ناموں کے اوپر تو اگر ہوگا تو امیڈیٹلی پاکستان کو ہر سال کی اینڈ آف ایئر وہ انفارمیشن ٹرانسفر ہوتی ہے اور آپ کے اطلاع میں آتی ہے آپ کے اداروں کی. تو یہ جس ٹارگٹ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی کچھ انفارمیشن تو ہمارے پاس تھی، لیکن اس انفارمیشن سے زائد کوئی چیز ہمیں نہیں ملی جو یہ موسوی صاحب بھی فرماتے تھے. تو اب یہ موسوی صاحب بتانا چاہیں تو ضرور بتا دیں. ہم تو اپنے وہ جو کانفیڈینشیلٹی کی چیزوں کے پابند ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہیں، لیکن اس کے لیے مزید شواہد فراہم نہیں کیے انہوں نے. اچھا شہزاد صاحب، یہ بتائیے کہ جو موسوی صاحب ہیں، یہ آپ تو ملے بھی ہیں ان کو، یہ کیا چیز ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے پاکستان کے اندر اتنی کنفیوژن مچانے کا، جس طرح وہ کو پتہ نہیں لگتا کہ کوئی ان کی از دیر اے میتھڈ ان ہز میڈنس. دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو کہا جاتا ہے کہ فراڈ کی بیسس پہ ان کا وہ کنوکٹ ہوئے ہیں یا چارج تھا ان کے اوپر. تو اس قسم کے آدمی کو یہ پاکستان میں جو میڈیا کے اندر اس کو بڑی ایک میڈیا کے حصے میں تو بعض اوقات تو لگتا ہے کہ اور کوئی پاکستان میں خبر ہی نہیں ہے براڈ شیٹ کے علاوہ. تو یہ بھی یہ جو یہ سلسلہ ہے، یہ کوئی کروا رہا ہے یا محض اتفاقی ہے؟ یہ دیکھیں، اس میں اسپیکولیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ کون کروا رہا ہے کیا نہیں ہے، لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو پورا تسلسل بتایا ہے کہ معاملات شروع کیسے ہوئے اور یہ پورا سینٹر سٹیج پہ، تو وہ تو معاملہ شروع ہی نواز شریف اور مریم نواز کے ان 2 ٹویٹ سے ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ انٹرویو بھی لندن سے ہی چلا. تو اب اگر کوئی کروا رہا ہے سارا چیزیں، تو پھر وہی لوگ جو لندن آج کل زیادہ ہیں ان کے اوپر ہی شک پھیلا جانا چاہیے. تو باقی موسوی صاحب کے کیا مقاصد ہیں وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان کو جو یہ پیسے ملنے تھے، یہ ایک بڑا لمبا پروسیس تھا، اور حکومت وقت نے تمام اپیلیٹ فورمز ایگزاسٹ ہونے کے بعد ہی ان کی پیسوں کی ادائیگی کی، جب آپ کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں رہ گئی تھی، کیونکہ اب ججمنٹ ان کے ہاتھ میں تھی. وہ انفورسمنٹ کی ججمنٹ لے آئے تھے. ایک آپ کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد اگر آپ انفورسمنٹ کی ججمنٹ لے آتے ہیں تو پھر آپ اس میں اپیل نہیں کر سکتے، وہ آرڈر انفورس ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے اکاؤنٹس باہر منجمد ہو جاتے ہیں اور بڑی اور دیگر طرح کی امبیرسمنٹ ہو سکتی تھی. تو اس لیے وہ پیسے ادا کرنے کے سوا ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں تھا.